ہوئے چند باتیں کوشش ہوگا کہ وقت کے اندر، بلکہ جو وقت دیا گیا اس سے پہلے ہی ختم ہو جائیں، اور انشاءاللہ دیگر علماء اور خطبہ و ذاکرین جو آپ کے سامنے ابھی آئیں گے اور اس سے قبل بہترین مجلس آپ سماعت فرما چکے ہیں، درمیان میں چند باتیں ہیں، البتہ کوشش ہوگی چند پیغامات بھی ہیں جو اپنی حد تک بیان کرنے کی کوشش ہوگی۔ اور قرآن کریم کی جو آیت کریمہ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت ہے، مشہور آیت ہے، اس آیت کا عنوان ہی آیت ولایت ہے۔ شروع میں عرض کر دوں کہ اصل موضوع وحدانیت خدا، اور اس وحدانیت خدا کے لیے جو شرط ہے وہ ولایت و امامت ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں بیان ہوں گی اور اسی ذیل میں چند پیغامات ہیں۔ قرآن میں بھی سورہ مائدہ 5واں سورہ ہے، 55ویں آیت ہے، اس کا عنوان ہی آیت ولایت ہے، جس میں اللہ کا اعلان ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا ولی صرف اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور اللہ اور رسول کے بعد وہ علی ولی ہیں جو ایمان لائے اور حالت رکوع میں جنہوں نے زکوٰۃ دی۔ لہذا اس آیت میں تینوں ولایتوں کا تذکرہ ہے، اور اسی چیز کو تقریباً 8ویں امام نے حدیث سلسلۃ الذہب میں بھی بیان کیا۔ وہ حدیث جب امام مامون کے دربار کی طرف روانہ ہوئے ہیں، وہ مدینے سے چلے ہیں، مرو پہنچنے سے پہلے، جو آج کا مشہد کا علاقہ، البتہ اس زمانے میں یہ مرو آج کے اس ترکمانستان میں ہے، جو زمانے میں ایران کا حصہ تھا۔ جب امام کی سواری گزر رہی تھی تو نیشاپور ایک شہر ہے جہاں امام کی سواری پہنچی، اس وقت ایک بڑا مجمع امام کے استقبال میں جمع ہوا اور امام سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے جد کی کوئی حدیث بیان فرمائیں۔ اس موقع پر امام نے یہ حدیث بیان کی تھی۔ اس حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ امام نے اس حدیث میں تمام سلسلے کو بیان کیا ہے، یعنی 8ویں امام کا زمانہ ہے، فرمایا کہ مجھ سے 7ویں امام نے، ان سے 6ٹھے امام نے، ان سے 5ویں امام نے، ان سے 4تھے امام نے، اسی طریقے سلسلہ امیر المومنین تک، اور امیر المومنین سے رسول اکرم نے، رسول اکرم سے جبریل نے، اور جبریل سے خدا نے یہ کہا ہے، یعنی قول خدا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ اس کو حدیث سلسلۃ الذہب بھی کہتے ہیں۔ البتہ یہ بھی عرض کر دوں کہ ان مجالس میں پہلی دفعہ اللہ کی جانب سے توفیق ہوئی، اور لیکن اس ماحول میں یقیناً ایک دوہرے امتحانات ہوتے ہیں کہ جو لوگ سننے کے لیے آئے ہیں ان تک بات پہنچا دینا، اور پھر جو لوگ اپنے کاموں مصروف ہیں اور اپنی عادتوں سے مجبور ہیں ان ساری چیزوں کے مد نظر رکھ لینا، اور ان چیزوں کو ممبر پہ آنے والا بہتر محسوس کر سکتا ہے کہ بسا اوقات اپنی بات پہنچانا بھی انتہائی سخت ہوتا ہے، اور صرف پہنچانے والے ہی کے لیے امتحان نہیں ہوتا ہے بلکہ سننے والوں کے لیے بھی امتحان ہوتا ہے کہ کیسے ایسے ماحول میں باتوں کو سنا جا سکے۔ لہذا ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے پڑھنے والے پر، اسی حوالے سے بعض باتیں بھی بیان ہوں گی کہ جو عرض کیا کہ امام نے جو حدیث بیان کی تھی اللہ کا قول ہے، قول خدا ہے، لا الہ الا اللہ حسنی، وہ پورے ماحول کو نگاہوں میں رکھیں کہ جب امام آ رہے ہیں، مامون نے بلایا ہے، اور مامون عباسی حاکم ہے، امام رضا رسول اللہ کے نواسے ہیں، سلسلہ امامت کی کڑی ہیں، امیر المومنین کے جانشین ہیں، اور مطالبہ ہے امام رضا سے کہ آپ کوئی رسول کی حدیث بیان کیجئے۔ اور حالات یہاں تک ہیں کہ امام رضا کو مامون نے دربار میں بلایا ہے، بظاہر ولی عہدی کی پیشکش ہے کہ امام ولی عہدی کو تسلیم کر لیں اور اس کی جانشینی کو، یعنی حکومت کا حصہ بن جائیں۔ اور ایسے ماحول میں امام سے جب مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ رسول اللہ کی کوئی حدیث بیان کیجئے، تو امام نے اللہ کے قول کو بیان کیا۔ قول خدا یہ تھا کہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور فمن دخل حصنی، جو بھی لا الہ الا اللہ، اللہ کا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ گیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ امام نے یہ حدیث بیان فرمائی، اللہ کا قول پیش کیا ہے، اور امام نے یہ کہنے کے بعد سواری پہ سوار تھے، محمل میں امام سوار ہیں، اور کچھ دور امام کی سواری بڑھتی ہے،
دوبارہ پھر امام نے سواری کو روکا اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا لیکن بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا. قابل غور ہے کہ یعنی امام کا یہ جملہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت سب کچھ ہے، توحید خدا سب کچھ ہے، لا الہ الا اللہ سب کچھ ہے. شاید اس کا ایک معنی یہ تھے کہ ہر زمانے کی ضرورت کا نام توحید ہے، ہر زمانے کے مسائل کے حل کا نام وحدانیت خدا ہے. سماج کے بگڑنے کی وجہ اللہ کو نہ پہچاننا ہے، سماج کے مشکلات کی وجہ توحید سے دور ہو جانا ہے. مامون جیسے افراد کا برسر اقتدار آ جانا بھی توحید کو نہ پہچاننے کی وجہ ہے. بلکہ مامون تو دور کی بات ہے، مامون کا سلسلہ جس چوپال سے شروع ہوا ہے اس چوپال میں بھی توحید کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. یعنی اگر لوگوں نے وحدانیت کو سمجھ لیا ہوتا، توحید کو سمجھ لیا ہوتا، خدا کو سمجھ لیا ہوتا تو پھر مامون جیسے ظالم اور بے غیرت اور دہشت گرد سماج میں سامنے نہ آتے. اور یہ آج کے اس دور میں بھی ہمارے لیے ایک درس ہے کہ توحید جب تک نہ ہو، بلکہ حقیقی توحید نہ ہو، صحیح طور پر توحید کو نہ پہچانے تو زبان پر تو اللہ اللہ ہوگا لیکن کام مشرکانہ ہوں گے. زبان پر تو وحدانیت خدا ہوگی لیکن کام دشمنوں والے ہوں گے. اور اسی لیے امام رضا کا یہ جملہ قابل غور ہے، توحید سب کچھ ہے، خدا سب کچھ ہے، وحدانیت سب کچھ ہے، سارے مسائل کا حل اللہ ہے. لیکن یہ بھی تو پہچانے کہ اللہ کو پہچانا کے ذریعے سے جائے گا، اللہ تک پہنچا کے ذریعے سے جائے گا، اللہ کی معرفت کے ذریعے سے ہوگی. ورنہ حاکم شام جیسا دشمن اہل بیت بھی، انسانیت کا دشمن بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اور امام حسین اور امام علی بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. دونوں میں کوئی نہ کوئی فرق ہونا ہی چاہیے. ایک طرف یزید جیسا فاسق و فاجر بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اور ایک دفعہ طرف امام حسین جیسا ایک انسانی رہنما بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. رسول اللہ کا قول ہے، اللہ کا قول پہنچایا ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے وہ عذاب الہی سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو کیا یزید جیسے فاسق و فاجر عذاب الہی سے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ کیا معاویہ جیسے دشمنان انسانیت عذاب الہی سے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں محفوظ ہو سکتے. وجہ کیا ہے؟ اسی وجہ کو امام رضا نے اس حدیث میں بیان کیا ہے. یہ جو حدیث بیان کرنے کے بعد کچھ دیر امام رکے ہیں اور پھر آگے بڑھنے کے بعد یہ جملہ فرمایا لیکن بشرطہا و شروطہا. اس کے معنی یہ ہے کہ توحید کا دعویٰ کر دینا تو آسان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دینا تو آسان ہے، وحدانیت کا اقرار کر لینا آسان ہے، لیکن اس وحدانیت کو سمجھ لینا آسان نہیں ہوتا ہے، اس وحدانیت تک پہنچ جانا آسان نہیں ہوتا. خدا خدا تو ہر آدمی کرتا ہے، اللہ اللہ تو ہر آدمی کرتا ہے، لیکن اللہ کو پہچانا کیسے جائے گا؟ وحدانیت کو پہچانا کیسے جائے گا؟ توحید کو پہچانا کیسے جائے گا؟ اگر سماج کا حل توحید ہے تو توحید کو سمجھا کیسے جائے؟ اگر تمام مشکلات کا حل اللہ ہے تو پھر اللہ تک پہنچا کیسے جائے؟ اگر تمام کائنات اللہ کو مانتی ہے تو یہ پھر اختلافات کس بنیاد پر ہیں؟ اگر کائنات اللہ اللہ کرتی ہے تو دنیا میں مسائل کس بنیاد پر ہیں؟ آج یہ نفرتیں کس بنیاد پر ہیں؟ ہر آدمی خدا کا ماننے والا ہے، ہر آدمی ایک بھگوان کا ماننے والا ہے، ہر آدمی ایک گاٹ کا ماننے والا ہے، ہر آدمی ایک اللہ کا ماننے والا ہے. چاہے نام الگ الگ ہو، کہتا تو ہر آدمی وہی ایک خدا کو ہے. ہر آدمی مانتا ہے کہ ایک ہی پالنے والا ہے، ایک ہی خلق کرنے والا. تو مسائل کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنے اختلافات ہیں؟ کیوں مختلف مذاہب وجود میں آ گئے؟ کیوں مختلف مسالک وجود میں آ گئے؟ جب ہر ایک کی زبان کے اوپر اللہ ہے تو پھر اختلافات نہ ہونے چاہیے تھے. اگر ہر ایک کی زبان پر خدا ہے تو پھر یہ نفرتیں نہ ہونا چاہیے تھی. اگر ہر ایک کی زبان پر خدا ہے تو پھر یہ رنجشیں نہ ہونا چاہیے تھی، یہ تعصب کا ماحول نہ ہوتا، یہ دشمنی نہ ہوتی، یہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہ ہو رہی ہوتی. یہ دنیا میں مسالک کس بنیاد پر وجود میں آئے؟ اس کی وجہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا تک جو پہنچنے کا راستہ تھا یہ ہے. یعنی جب تک یہ طے نہ ہو جائے کہ خدا تک پہنچا کیسے جائے گا، اس وقت تک یہ طے نہیں ہو سکتا ہے کہ خدا کون ہے اور خدا کو کیسے مانا جاتا ہے. اور یہیں پر ایک جملہ عرض کروں گا، کم از کم امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے کربلا تک آتے آتے تو یہ طے ہی ہو گیا کہ صرف اللہ اللہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کا نام لے لینا سب کچھ نہیں ہوتا ہے. ورنہ آج کون ایسا بے غیرت مسلمان ہے جو کربلا میں آ کر حق و باطل کو نہ پہچان سکے؟ کون ایسا بے غیرت انسان ہے جو کربلا میں صحیح و غلط کو نہ پہچان سکے؟ اس کا مسلک کوئی بھی ہو، اس کا مذہب کوئی بھی ہو، اس کا نظریہ کچھ بھی ہو، ہر انسان یہی کہتا ہے کہ جدھر حسین ابن علی تھے وہی حق ہے، جدھر یزید جیسا فاسق و فاجر ہے باطل ہے. تو پھر کس بنیاد پر حق و باطل کا ہم فیصلہ کر رہے ہیں؟ کس بنیاد پر ہم صحیح و غلط کا فیصلہ کریں؟ کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی ہونی چاہیے جسے بنیاد بنا کر ہم یہ کہیں کہ حسین ابن علی کا راستہ حق ہے، حسین ابن علی والے حق ہیں اور یزید والے غلط ہیں. جب کربلا میں ٹکراؤ ہے، کربلا میں آمنے سامنے ہے، یہی ایک جملہ یہ بھی عرض کروں گا کہ کربلا ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بہت
سے موقع حق و باطل کو پہچانوانے کے لیے کافی تھے، اس لیے کہ جب لشکر آمنے سامنے آ جاتا ہے تو کبھی بھی دو حق لشکر آمنے سامنے نہیں ہوتے ہیں۔ جب ٹکراؤ ہو رہا ہو، جب تلواریں چل رہی ہوں، جب دو لشکر آمنے سامنے ہوں تو یقیناً ایک طرف حق ہوگا، ایک طرف باطل ہوگا، اور یہ حق و باطل صرف کربلا میں نہیں تھا، یہی حق و باطل جنگ جمل میں بھی تھا، یہی حق و باطل جنگ صفین میں بھی تھا، یہی حق و باطل جنگ نہروان میں بھی تھا۔ یعنی جب دونوں طرف تلواریں ہوں گی تو یہ حق نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ دونوں رضی اللہ ہے، دونوں صحیح ہیں، دونوں حق کے اوپر ہیں، اس لیے کہ کبھی بھی حق کے مقابلے میں نہیں آتا ہے، بلکہ ہمیشہ باطل حق کے مقابلے میں آیا کرتا ہے۔ تو یہ تو طے کرنا پڑے گا کہ کدھر حق ہے کدھر باطل ہے۔ اس لیے کہ جب دونوں ٹکراؤ ہیں، آمنے سامنے ہیں، تو پھر یہ سیدھاپا نہیں ہے، یہ انسان کی اچھائی نہیں ہے کہ دونوں کو اچھا کہہ رہا ہو۔ اتنی تو جرت ہونی چاہیے۔ آج امت مسلمہ کا ایک سب سے بڑا المیہ، بلکہ امت مسلمہ نہ کہوں، بڑے بڑے پڑھے لکھوں کے ساتھ ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ لوگ حق کو تو آسانی سے حق کہہ دیتے ہیں، لیکن باطل کو باطل کہنا ہر ایک کے اندر ہمت نہیں ہوئی کرتی ہے۔ تاریخ میں کتنی ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں جب ٹکراؤ بھی ہو جاتا ہے تب بھی آسانی سے ہمت نہیں پڑتی ہے کہ ایک کو حق کہہ سکے دوسرے کو باطل کہہ سکے۔ آج دنیا علی کو حق تو کہہ دیتی ہے، لیکن علی کے مقابلے پر آنے والوں کو آسانی سے باطل نہیں کہہ پاتی ہے۔ جرأت تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ اگر علی کو حق مانا ہے تو جو علی کے مقابلے پر آئے اسے باطل کہنے کی جرأت رکھتے ہو، تبھی تم حق والے ہو سکتے ہو، حق کے پیروکار ہو سکتے ہو۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ غور کی جب دونوں آمنے سامنے ہیں، اب چاہے جنگ جمل میں بہت سے لوگ نہ مانے حق کی در ہے باطل کی در، جنگ صفین میں نہ مانے، جنگ نہروان میں انہیں، اس لیے کہ کبھی کبھی معاملہ اپنی دنیا کا بھی آ جاتا ہے۔ بہت سی چیزوں کا آدمی اس لیے اعتراف نہیں کرتا ہے کہ یا تو اپنی آخرت کو بچا لے یا دنیا کو بچا لے۔ یہ جرت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ اپنی آخرت کو بچانے کے لیے دنیا کو قربان کر دیں۔ اس لیے کہ اگر جمل و صفین و نہروان میں صراحت سے کہہ دیں کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اگر علی کو حق مانا ہے اور سامنے والے کو باطل مان لے تو دنیا ہاتھوں سے جا سکتی ہے۔ دنیا کو ہاتھوں سے جانے نہیں دینا ہے، لہذا مسئلہ کربلا میں کم از کم اتنا تھا کہ ہر ایک کہتا ہے امام حسین کی طرف حق ہے اور جدھر یزید ہے باطل ہے۔ تو ایک سوال ہے، کوئی نہ کوئی دونوں طرف میں ایسی چیز ہونا چاہیے کہ جس کو ہم بنیاد بنا کر کہہ سکے کہ کدھر حق ہے کدھر باطل ہے۔ یعنی دونوں طرف دونوں لشکروں میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو جس کو بنیاد بنا کر ہم کہہ سکیں کہ امام حسین کا لشکر حق ہے اور یزید کا لشکر باطل ہے۔ اب دونوں طرف نمازیں ہیں، دونوں طرف روزے ہیں، دونوں طرف حج ہے، دونوں طرف زکوٰۃ ہے، دونوں طرف قرآن ہے، دونوں طرف حافظان قرآن ہے۔ اب اصل چیز پر آئیے، دونوں طرف لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، یعنی دونوں لشکر لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، دونوں لشکر محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں، دونوں لشکر نمازیں پڑھ رہے ہیں، دونوں لشکر حج کر رہے ہیں، دونوں لشکر حافظ قرآن ہے۔ جب دونوں طرف یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر یہ کیسے طے ہوگا کہ لشکر یزید باطل ہے اور لشکر حسین حق ہے؟ کس چیز کی بنیاد پر؟ اگر لا الہ الا اللہ سے نجات مل جاتی اور لا الہ الا اللہ حق کی بنیاد بن جاتا تو پھر آسان طے کر لینا، دونوں حق کے اوپر ہو جاتے۔ لیکن اتنا تو ثابت ہے کہ کربلا میں دونوں حق نہیں ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سے طے نہیں ہوگا کہ صحیح و غلط کون ہے، محمد رسول اللہ سے طے نہیں ہوگا کہ صحیح و غلط، حالانکہ لا الہ الا اللہ سے طے ہوتا ہے۔ یہیں سے آ کے کربلا میں سمجھ میں آتا ہے کہ خالی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینے والا اللہ والا نہیں بن جاتا ہے، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے والا نجات نہیں پا جاتا ہے، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں نہیں چلا جاتا ہے، یا صرف لا الہ الا اللہ کہنا ہی لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے کہ اسے بھی پہچاننا ہوتا ہے۔ اب دونوں طرف لشکر ہیں، ساری چیزیں دونوں طرف ایک ہیں، صرف ایک ہی فرق دونوں طرف پایا جا رہا ہے، وہ فرق رہبریت کا ہے کہ جہاں پر حسین ابن علی جیسا رہبر ہے وہی حق ہے، اور جہاں یزید جیسا رہبر ہے وہی باطل ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ نجات
نجات کے لیے صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ تک کون رہبر ہمیں پہنچائے گا یہ طے کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے تو امام رضا نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ نجات تو دیتا ہے، لیکن یہ تو پہچانو کہ تمہیں لا الہ الا اللہ تک پہنچانے والا کون ہے۔ جب تک اس راستے کو نہ طے کر لو اس وقت تک اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اسی لیے قرآن نے کہا اللہ تو مولا ہے، لیکن اسی اللہ نے علی کو مولا اسی لیے بنایا ہے۔ پہلے در علی پر آؤ تبھی تو سمجھ میں آئے گا خدا کسے کہتے ہیں، پہلے علی کی ولایت کا اقرار کرو تبھی تو سمجھ میں آئے گا خدا کی ولایت کسے کہتے ہیں، پہلے علی ابن ابی طالب کو مانو تبھی تو معلوم ہوگا کہ خدا کا ماننا کسے کہتے ہیں۔ یہ امام رضا نے شرط اسی لیے لگائی، جب تک تم امامت کو نہ سمجھ لو، جب تک تم امام کو نہ سمجھ لو، جب تک خلیفہ رسول کو نہ سمجھ لو تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ ہاں تمہیں خدا کی وحدانیت نجات دلائے گی، تمہیں توحید نجات دلائے گی، لیکن کون سی توحید تمہیں نجات دلائے گی؟ یزید والی توحید تمہیں نجات نہیں دلا سکتی ہے، آؤ در حسین پہ آؤ، وہ توحید تمہیں نجات دلا سکتی ہے۔ اس وحدانیت سے آدمی کو نجات ملتی ہے، اور اگر یہ وحدانیت ہے انسان کو نجات دلانے والی ہے، اس خدا کے ذریعے سے حسین ہے جو خدا کو پہچنوائیں گے، علی ابن ابی طالب ہے جو خدا کی معرفت کرائیں گے۔ اور اسی لیے ہمارے ہاں قرآن کی آیات کی بنیاد پر، اس حدیث کی بنیاد پر، اور پھر تاریخی اعتبار سے بھی آج ہمارے ہاں سب کچھ ولایت علی ہے۔ ہمارے ہاں سانس امیر المومنین کی ولایت ہے، ہم لوگ امام علی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اور یہ بھی عرض کرو امام علی کی ولایت کے معنی یہ ہے کہ صرف ایک امام کی ولایت نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں 12 اماموں کی ولایت ہے۔ اسی لیے امام رضا نے جو جملہ فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ سے نجات تو ملے گی، لیکن میں ایک شرط ہوں، جب تک مجھے نہ مانو ولایت تک نہیں پہنچ سکتے ہو، جب تک مجھے نہ مانو تم توحید تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ امام رضا نے مولا کائنات کا نام نہیں لیا ہے، امام رضا نے امام حسین کا نام نہیں لیا ہے، امام رضا نے اپنے نام لیا ہے کہ جب تک علی رضا کو نہ مان لو اس وقت تک تم حق تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اس کے معنی وہ ولایت شرط ہے کہ جہاں پر 12 اماموں کی ولایت پائی جا رہی ہو، اس لیے کہ ہمارے ہاں سلسلہ امامت میں اگر مولا کائنات سے آپ چلیں 7ویں امام تک تاریخ گواہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے علی کو مانا ہو اس نے امام حسن کو مان لیا ہو، ایسا نہیں ہے جس نے امام حسن کو مانا ہو امام حسین کو مان لیا ہو، نہیں، صرف غدیر کے مقابلے میں سقیفہ ہی سے راستے الگ نہیں ہوئے تھے، بلکہ غدیر پہ آنے کے بعد بھی راستے الگ الگ ہوئے ہیں۔ آج یہ 4 امامی کہاں سے آگئے، آج یہ 6 امامی کہاں سے آگئے، یہ غدیر ہی سے تو راستے الگ الگ ہوئے ہیں، 7ویں امام سے تو راستے الگ ہوئے ہیں، 7ویں امام تک آتے آتے تو لوگ ادھر ادھر گئے ہیں، لیکن یہی ایک تاریخ کا کمال ہے کہ جس نے بھی 8ویں امام کو مان لیا ہے وہ 12ویں تک پہنچا ہے۔ اسی لیے امام رضا نے یہ شرط لگائی کہ توحید تک پہنچنے کے لیے علی رضا اس لیے شرط ہے کہ جب تم علی رضا کی امامت کو مانو گے تو علی کی امامت کو بھی مان رہے ہوگے، امام عصر کی ولایت کو بھی مان رہے ہوگے۔ یعنی امامت کو سمجھنا ہے تو ہمیں ایک ساتھ اماموں کو ماننا ہوگا، اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ امام علی سے چل کر جب تک ہم آخری امام تک نہ آ جائیں اس وقت تک ہمارا عقیدہ توحید مکمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی خدا کا عقیدہ اس وقت مکمل ہے جب ہم آج کے امام کو امام تسلیم کر لیں اور اس امام کو امام مان لیں۔ اور اسی لیے اگر غور کریں نقطہ مرکزی یعنی جو ہر طرف سے جوڑنے والا ہے وہ امام رضا ہے۔ یعنی آج کی تاریخ میں قابل غور امام رضا اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے بھی امام رضا کو مانا ہے اس نے خدا کو بھی مانا ہے، رسول کو بھی مانا ہے، امام علی کو بھی مانا ہے، امام حسن کو مانا ہے، اور 12ویں تک گیا ہے۔ یعنی پھر وہ نہیں رکا ہے، ورنہ 7ویں امام تک لوگ رکے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں امام تک آتے آتے 2 فرقے ہوئے ہیں، ایک نے امام رضا کو امام مانا اور ایک وہ فرقہ تھا جو 7ویں امام پہ رک گیا جنہیں واقفیہ کہا گیا، یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کے بعد امامت نہیں بڑھے گی۔ ایسے سے ہمارے درمیان بھی۔ اب یہاں پر ایک جملہ قابل غور ہے کہ صرف مولا علی کو مان لینا کافی نہیں ہوتا ہے، یہ تاریخ گواہ ہے کہ صرف مولا علی کو مان لینا کافی نہیں ہے جب تک ہم آخری امام تک نہ آ رہے ہیں، اور یہ تاریخ گواہ ہے، ادھر ادھر راستے اس بات کا ثبوت ہیں۔ جیسے رسول اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے اس لیے کہ رسول اللہ، بلکہ اس سے قابل ایک جملہ عرض کروں، خدا کو مان لینا کافی نہیں ہے جب تک خدا نے جسے منوایا ہے اسے نہ مان رہے ہوں۔
یعنی اگر ہم اللہ والے ہیں، خدا کے ماننے والے ہیں، اسی وقت تو ہوں گے کہ جب جسے خدا نے منوایا ہے ہم اسے مان رہے ہوں۔ بعض موقعوں پر ایک جملہ عرض کیا ہے، اس کا سب سے بڑا ثبوت تو قرآن کریم ہے۔ یہ شیطان اللہ کا ماننے والا ہے، تب بھی اللہ نے اسے صاف صاف یہ کہہ کر نکال دیا کان من الکافرین، یہ ہمارا ماننے والا نہیں ہے۔ کب شیطان نے اللہ کا انکار کیا ہے؟ آپ قرآن کی کسی ایک آیت سے ثابت نہیں کر سکتے کہ شیطان نے قرآن کا انکار کیا۔ صرف شیطان نے اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کیا ہے۔ تو کم از کم اتنا ثبوت تو قرآن میں موجود ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ماننے والا ہوگا اسی وقت ہوگا کہ جسے اللہ نے منوایا ہے اسے بھی مان رہا ہو۔ اور اگر شیطان بغیر اللہ کے بنائے اور منوائے ہوئے کو مانے بغیر اللہ والا نہیں من سکتا ہے، تو رسول اللہ کا ماننے والا تو وہی ہوگا جسے 1.25 لاکھ کے مجمع میں رسول نے منوایا ہے۔ اگر ہم اسے مانیں گے تبھی تو رسول اللہ کے ماننے والے بن سکتے ہیں۔ یعنی قرآن گواہ ہے کہ جب شیطان اللہ کا ماننے والا اس وقت تک نہیں ہے جب تک جسے اللہ نے منوایا ہے اسے نہ مان رہے ہو، تو رسول اللہ کے ماننے والے اس وقت تک کیسے بن جائیں گے جب تک جسے رسول اللہ نے منوایا ہے اب اسے نہ مان رہے ہو۔ اور پھر بات رسول اللہ کی آئے گی، رسول اللہ کے بعد امام علی کو منوایا۔ امام علی کے ماننے والے اس وقت ہوں گے جب امام حسن کو مان رہے ہو۔ امام حسن کے ماننے والے اس وقت ہوں گے امام حسین کو مان رہے ہو۔ امام حسین کے ماننے والے اس وقت ہوں گے امام سجاد کو مان رہے ہو۔ یعنی یہ تو قانون الہی ہے کہ کسی کا ماننے والا اسی وقت ہوتا ہے کہ جسے منوایا ہے اسے بھی مان رہا ہو۔ تو اگر اللہ کے ماننے والے اس وقت ہیں جسے اللہ نے منوایا ہے ہم اسے مان رہے ہو، رسول اللہ کے ماننے والے اس وقت ہیں جسے رسول نے منوایا اسے مان رہے ہو، امام کے ماننے والے اسی وقت ہیں کہ اپنے بعد والے امام کو اگر منوایا ہے تو ہم اسے مان رہے ہو۔ ہمارے یہاں روایتیں موجود ہیں، ائمہ معصومین نے صرف اپنے ہی زمانے میں اپنے بعد والوں کو نہیں منوایا ہے، بلکہ اصول کافی اٹھا کر دیکھ لیجئے، غیبت کے زمانے میں خود امام نے فرمایا ہے کہ جب ہم موجود نہ ہو تو ہماری جگہ پر تمہیں مجتہد کو بھی ماننا ہے، ہماری جگہ پر تمہیں فقیہ کو بھی ماننا ہے، ہماری جگہ پر تمہیں عالم بھی ماننا ہے۔ تو اگر یہ قانون الہی ہے کہ اللہ کا ماننے والا اسی وقت ہوتا ہے جسے اللہ نے منوایا ہے اسے مان رہا ہو، رسول اللہ کا ماننے والا اسی وقت ہوتا ہے جسے رسول نے منوایا اسے مان رہا ہو، تو امام والا تو اسی وقت ہوگا کہ اگر غیبت میں امام نے فقیہ اور مجتہد کو منوایا ہے تو ہم اسے مان رہے ہوں۔ بھائی یہ تو قانون الہی ہے، صرف ہم اللہ والے نہیں ہیں بلکہ اللہ والے اس وقت ہیں جب رسول اللہ والے ہوں، رسول اللہ والے اس وقت ہیں جب امام والے ہوں۔ تو امام نے بھی کہا ہے کہ ہمارے والے اس وقت ہو گئے جسے ہم نے منوایا ہے اسے بھی مان رہے ہو۔ تو آج کے زمانے میں یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ امام والے ہیں نہیں ہیں، اور یہ اصول کافی کے روایت سے طے ہوگا کہ جو بھی غیبت کے زمانے میں امام کے منوائے ہوئے کہ نہ مانے وہ امام والا نہیں ہو سکتا۔ اور وقت نہیں ہے کہ میں حوالے دوں، حوالے موجود ہیں۔ غیبت کے زمانے میں علماء کے لیے، فقہاء کے لیے، مجتہدین کے لیے امام نے صاف صاف کہا ہے کہ انہیں مانو تاکہ تمہاری سمجھ میں آ سکے کہ امام کون ہے۔ اسی لیے بلا تشبیہ امام علی کو اللہ کے مقابلے پہ نہیں ماننا ہے بلکہ اللہ کو سمجھنے کے لیے علی ابن ابی طالب کو ماننا ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے علی ابن ابی طالب کو ماننا ہے، معرفت خدا کے لیے علی ابن ابی طالب کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ پہلے علی کو پہچانو تبھی تو سمجھ میں آئے گا خدا کسے کہتے ہیں۔ ہم لوگ بارگاہ علی میں آتے ہیں، اگر علی سے مدد مانگتے ہیں، مولا علی کو پکارتے ہیں، مولا علی سے حاجتیں طلب کرتے ہیں، تو کسی شیعہ کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کا دروازہ الگ ہے علی کا دروازہ الگ ہے۔ کوئی شیعی عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ اللہ دینے والا الگ ہے اور مولا علی الگ ہے۔ ہر شیعہ کا عقیدہ ہی یہ ہوتا ہے جس دروازے سے اللہ دیتا ہے اس دروازے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ہم تو اس عقیدے کے قائل ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جس یعنی یہ بھی مولا علی سے مانگنے کا مطلب ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آج ہماری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ ہم خدا تک پہنچ سکیں۔ انصاف سے بتائیے، جب آج ایرے غیرے نیتاؤں کی حیثیت نہ ہو
اور پھر ان تک پہنچنے کے لیے آدمی کو وسیلے کی ضرورت پڑ جاتی ہے جو حقیقی عظمتوں کا حامل ہو کہ آسانی سے کوئی انسان اس تک پہنچ جاتا ہے نہیں. اگر حقیقی عظمتوں والے تک پہنچنا ہے تو پہلے وہ راستہ تلاش کرنا ہوگا جو تمہیں خدا تک پہنچا سکتا ہے. اور اس کائنات میں اگر کوئی تمہیں خدا تک پہنچا سکتا ہے یا تو وہ نبی کی ذات ہے یا علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. یہ نبی اور علی تک آؤ تب تم خدا تک پہنچ سکتے ہو، ورنہ اپنی حیثیت کو پہچانو. تمہاری کیا حیثیت اور خدا تک پہنچ سکو؟ ہر جگہ اللہ اللہ تو کرتے ہو، ہر جگہ شرک کے فتوے تو لگاتے ہو، اور جو لوگ اللہ والے راستے کو چھوڑ کر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں وہی لوگ قدم قدم پر ذلیل ہوا کرتے ہیں. اور اس کا ایک ثبوت ہے جو آپ کو تو فتویٰ دیں گے رسول اللہ کے روضے کی جالی چومنا بدعت و شرک ہے، وہی لوگ ترم کے ہاتھ چوم رہے ہوں گے، وہی لوگ سر جھکا رہے ہوں گے، وہی لوگ ذلت کا شکار ہو رہے ہوں گے. آج یہ عرب حکمراں کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ آج یہ حافظ حرمین کیوں ذلت کا شکار ہو رہے ہیں؟ آج کیوں یہ غلامی کا نتیجہ ہے؟ ان لوگوں نے جب اس راستے کو چھوڑ دیا جو توحید تک پہنچاتا، جب ان لوگوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا جو خدا کی وحدانیت تک پہنچانے والا تھا. اس لیے کہ یقین رکھے رسول کا راستہ چھوڑ کر، علی ابن ابی طالب کا راستہ چھوڑ کر سوائے ذلت کے کچھ اور حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہوگی کہ خود ہی ہاتھ چومنے پہ تیار نہیں ہے، بلکہ جنہیں بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ناموس کی فکر بھی نہ ہو. ابھی آپ نے سعودی عرب میں دیکھ لیا ہے، یعنی اپنے کو حافظ حرمین کہنے والے ہیں اور انہی کے ناموس ہے ایک بڑے دہشت گرد کے سامنے بال کھول کر عیاشیاں کر رہی ہے. وہی بڑے دہشت گرد کے سامنے عصمت اور عفت کا بھی جسے خیال نہ ہو، جسے یہ بھی احساس نہ ہو کہ ناموس کسے کہا جاتا ہے، بہن بیٹی کسے کہا جاتا ہے. اور پھر مکہ اور مدینے جیسی متبرک اور مقدس جگہوں پر جہاں وہ تو خود حافظ حرمین ہاتھ چوم رہے ہیں، ان کے گھر کی عورتیں اگر ہاتھ آ کر چوم رہی ہیں، عورتیں اگر ہاتھ ملا، اس سے بڑھ کر بے غیرتی کیا ہوگی؟ عرض بے غیرتی کی وجہ یہ ہے کہ جب اس راستے کو چھوڑا. اسی لئے میں نے عرض کیا کہ اللہ ہے، لیکن یہ تو پہچانو کہ اللہ تک پہنچانے والا کون ہے. ہمارے ہاں بھی خدا ہے، بلکہ ایک جملہ عرض کروں، علی والوں سے بڑھ کر خدا کہیں ہو نہیں سکتا ہے. علی والوں سے زیادہ توحید کہیں نہیں ہو سکتی ہے. شیعہ کے معنی ہی ہوتے ہیں جہاں شرک کا تصور نہ پایا جا رہا ہو. شیعہ کا تو ترجمہ ہی یہ ہوتا ہے کہ جہاں شرک کا تصور نہ پایا جا رہا ہو. حقیقی شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جہاں خدا کے سوا کچھ نہ پایا جاتا ہو. اسی لیے شیعہ کے معنی ہوتے ہیں جسے خدا نے منوا دیا ہے اسی لیے مان رہا ہو. اور چونکہ ہم خدا کے ماننے والے ہیں، اگر غدیر میں بھی خدا نے علی کو منوایا ہے تبھی ہم نے علی کو مانا ہے. ہم نے اپنے حساب سے کسی خلیفہ کو طے نہیں کیا ہے. ہمارے عقیدہ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ تک تو ہم اللہ والے کو مان لیں گے، رسول اللہ کے بعد ہم اپنے حساب سے طے کریں گے. نہیں، ہمارا عقیدہ جو اللہ کہے اس کے آگے ہم سر جھکا کر تسلیم ہو جائیں گے. اور اسی لیے یا رسول اللہ اب بہرحال یہاں سے چند باتیں ہیں، چونکہ بہت سی باتیں تھے میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ وقت کے اندر بات مکمل ہو جائے. اصل خدا ہے، خدا تک پہنچنے کا راستہ مولائے کائنات ہیں. اور ہم لوگوں نے اگر امام علی کو مانا ہے اس لیے مانا ہے کہ اللہ نے منوایا ہے. اور اسی لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ مولا ہے، رسول مولا ہے، علی مولا ہے، اور امام رضا نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ نجات دے گا، لیکن رسالت کی شرط کے ساتھ اور رسالت کے بعد امامت کی شرط کے ساتھ. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ غدیر میں ہم لوگ الحمدللہ غدیری ہیں. ہمارے غدیر میں صرف علی ولی اللہ نہیں ہے، غدیر میں صرف من کنتو مولا ہو نہیں ہے. توجہ دیجئے کہ یعنی غدیر میں صرف رسول اللہ نے امام علی کی مولایت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ غدیر میں رسول اللہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، ہم وہ پورا خطبہ پڑھیں. اس خطبے میں رسول اللہ کے جو الفاظ ہیں، اللہ مولا، توجہ دیجئے گا، یعنی رسول اللہ کا خطبہ غدیر گواہ ہے. کاش ہم لوگ کتابیں پڑھنے کے عادی ہو جائیں، اس لیے کہ دیکھیں سن کے مذہب اپنانا اور ہوتا ہے، اور پڑھ کر اور تحقیق کر کے مذہب کا ماننا اور ہوا کرتا ہے. لہذا خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کا سنا سنایا مذہب نہیں ہے،
ہمارا تحقیق والا مذہب ہے، لہذا جب تحقیق والا مذہب ہے تو کچھ کوشش کریں کتابیں پڑھنے کی بھی عادت ڈالیں، اور یہ شوق ہونا چاہیے، توجہ ہونا چاہیے۔ جب اتنا بڑا مجمع اس بارگاہ میں آ رہا ہو، جہاں ہزاروں کھانے پینے اور مختلف اپنی ضروریات زندگی کی دکانیں لگی ہوں، تو کم از کم یہاں کچھ کتابوں کی طرف بھی توجہ ہو، اس لیے کہ جتنا پیسہ کھانے پینے پر خرچہ کر دیں گے اس سے جسم تو بڑھے گا، صرف بڑھے گا نہیں بلکہ بہت سی بیماریوں کا شکار بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر تھوڑا بہت پیسہ کتابوں پر خرچہ کریں گے تو ذہن بھی بڑھ رہا ہوگا، فکر بھی بڑھ رہی ہوگی، عقل بھی بڑھ رہی ہوگی، تو ہمارا کام خالی جسم کو بڑھانا نہیں ہے بلکہ ہمارا کام عقل و فکر کو بھی بڑھانا ہے۔ لہٰذا جہاں کھانے پینے کے شوق پورے ہوں وہیں تھوڑے بہت کتابوں کی جانب بھی ہماری توجہ ہو جائے۔ ہم کچھ کتابوں کے توجہ یہاں سے جا رہے ہوں تو خالی کھانے پینے کے سامان لے کے نہ جا رہے ہوں بلکہ ایک دو کتاب خرید کر بھی جا رہے ہوں، تاکہ معلوم ہو کہ ہم ایسے مذہب سے ہیں کہ جہاں پر پہچان ہی علم ہوا کرتی ہے۔ ہمارا مذہب وہ ہے کہ جہاں علم ہے، اور اسی لیے یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، کل کی تاریخ امام علی رضا علیہ السلام سے متعلق تاریخ تھی، اور امام نے جو اپنی پہچان بنائی تھی، امام کی ایک پہچان عالم آل محمد تھی۔ بس ختم کرو، عالم آل محمد امام کی پہچان ہے۔ اور میں نے گزشتہ مجالس میں ایک جملہ عرض کیا تھا یہاں اس مجمع کے سامنے کہ عالم آل محمد کی وجہ یہ تھی کہ جب مامون نے امام رضا کے مقابلے پر آ کر اہل بیت کی اس پہچان کو مٹانا چاہا، 200 سال کے بعد مامون آیا، یعنی سن 200 ہجری کا واقعہ مامون کا واقعہ ہے، اور ہمارے 7 امام گزر چکے ہیں، 8ویں امام کا زمانہ ہے۔ بنی امیہ کا زمانہ گزر چکا اور پھر بنی عباس کا عروج کا زمانہ ہے، اس لیے ہارون رشید کا زمانہ ایک عروج کا زمانہ تھا۔ تو اس مامون کے بعد مامون کے زمانے تک آتے آتے مامون کے سامنے ایک تاریخ تھی کہ ساری کوششوں کے باوجود نہ تو بنی امیہ اہل بیت کے سر کو جھکا سکے اور نہ بنی عباس اہل بیت کے سر کو جھکا سکے، اور بنی امیہ نے سر جھکانے کے لیے سارے حربے اپنا لیے۔ جو غدیر میں علی ابن ابی طالب کو ظاہری حکومت کا حق بھی دیا گیا تھا، وہ حق علی کے ہاتھوں سے چھین لیا گیا، یعنی امیر المومنین کے پاس حکومت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے۔ تو اس کے معنی ہے کہ حکومت کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے کب چھن جائے، اور جب حق والوں سے حکومت چھن سکتی ہے تو باطل کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہوتا ہے کب حکومت چھن جائے۔ لہذا اس حکومت و اقتدار پہ کبھی ناز نہ ہو۔ اور دوسری چیز ہے کہ اہل بیت جیسے حق ہیں اور ان کی باغ فدق بھی چھنا ہے، یعنی معصومین کا باغ فدق چھنا ہے۔ اس سے اتنا تو ثابت ہے کہ جب امام علی سے باغ فدق چھن سکتا ہے تو آپ سے آپ کی جائیداد بھی چھن سکتی ہے، آپ سے آپ کی زمینیں بھی چھن سکتی ہیں، آپ سے آپ کا مال بھی چھن سکتا ہے۔ لیکن اتنا یاد رہے کہ اگر امیر المومنین کا حق چھنا تھا تو امیر المومنین کو نہ تو فدق کی ضرورت تھی نہ مال کی ضرورت تھی، لیکن تاریخ کے سامنے حق و باطل پہچنوانے کے لیے جناب سیدہ نے دربار میں جا کر اپنے حق کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ آنے والا کوئی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ فدق فاطمہ اور علی کا حق نہیں تھا، لہٰذا اگر مال چھن جائے تو خاموش بیٹھے رہنا کمال نہیں ہوتا ہے بلکہ صدیقہ طاہرہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے کم از کم یہ اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے کہ حق کس کا ہے اور حق کس کا نہیں ہے۔ اتنا تو کم از کم جرات ہونا ہی چاہیے، اتنا تو کم از کم احساس ہونا ہی چاہیے۔ لیکن ایک جملہ یہاں پر اب نوجوانوں کے لیے عرض کروں گا کہ باغ فدق چھن گیا، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کی زمینیں کبھی بھی چھن سکتی ہیں، آپ کا مال بھی کبھی بھی چھن سکتا ہے۔ تو آج ہمارے ہاں پبلک کی توجہ ہے کیسے پیسہ کمایا جائے، کیسے مال کمایا جائے، کیسے دولت کمائی جائے۔ تو اگر تاریخ نگاہوں میں تو اتنا یاد رہے کروڑوں بھی کما لیجئے لیکن گارنٹی نہیں ہے کب آپ کے ہاتھوں سے چھن جائے، گارنٹی نہیں ہے کب آپ کی زمین و جائیداد چلی جائے۔ لہٰذا اگر زمین و جائیداد اور مال جا سکتا ہے تو صرف ہماری توجہ مال اور منال و زمین و جائیداد پر نہ ہو بلکہ تاریخ نگاہ میں رہے کہ ایک چیز ایسی ہے کہ جسے کبھی کوئی دشمن چھین نہیں سکتا ہے، اور وہ مولا علی نے صاف صاف 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر مال کی طرف جاؤ گے تو مال کبھی بھی چھینا جا سکتا ہے، مال کبھی بھی چوری ہو سکتا ہے، لیکن اگر علم حاصل کر لو گے تو یاد رکھنا علم بڑے سے بڑا دشمن آ جائے تو تمہارے ہاتھوں سے چھین نہیں سکتا
سکتا ہے۔ اور اگر علی کی تاریخ پڑھو، باغ فدق تو علی سے لے لیا، علی سے حکومت تو لے لی، علی کے پاس پبلک نہیں رہی، تب بھی یہ صاحبان حکومت علی کے دروازے پر سر جھکانے پر مجبور تھے۔ علی کسی کے دروازے پر سر جھکانے نہیں گئے ہیں، یہ علی نے اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا ہے، اگر سر اٹھا کر جینا ہے، اگر عزت کے ساتھ جینا ہے، اگر وقار کے ساتھ جینا ہے، تو جب تک علمی میدانوں میں محنت نہ کرو گے، یاد رہو ہو سکتا ہے تمہیں بھی ذلیل ہونا پڑے، ہو سکتا ہے تمہیں بھی سر جھکانا پڑے۔ اگر علی کی طرف سے سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو علمی میدانوں میں محنت کرو، تعلیمی میدانوں میں آگے بڑھو، اس لیے کہ جب تمہارے پاس علم آ جائے گا تو تمہیں ذلیل نہیں ہونا پڑے گا، دنیا تمہارے آگے ذلیل ہوگی۔ اور اسی لیے زمانے میں وقت ختم ہو گیا۔ آج یہ جو اسلامی ملکوں کی ذلت و رسوائی کا سبب ہے، اگر ان بے غیرتوں نے اپنی مال و دولت، اور اللہ نے تیل جیسی دولت سے نوازا ہے، اگر اس کا استعمال انہوں نے عیاشیوں کے بجائے اپنی قوم کی تعلیم کے اوپر خرچ کیا ہوتا تو آج یہ ذلت والا دن ان حکمرانوں کو نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ سعودی عرب کیوں ذلیل ہو رہا ہے، یہ قطر کیوں ذلیل ہو رہا ہے، یہ تمام ممالک کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مال تو کمایا ہے لیکن مال کو اپنی عیاشیوں میں ختم کیا ہے۔ اگر انہوں نے تعلیمی میدانوں میں خرچ کیا ہوتا تو آج یہ ذلت کا شکار نہ ہوتا۔ اس لیے کہ جس قوم کے پاس علم ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ قوم کسی کے آگے ذلیل نہیں ہوتی ہے۔ اس کا ثبوت آج ہمارے سامنے ایک علی والے ملک نے پیشی کر دیا ہے کہ جہاں ولایت علی کا پرچم بلند ہے، جب اس نے علی کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے جوانوں کو علمی میدانوں میں آگے کیا، 43 سال ہو گئے، ہر طاقت چاہتی ہے کہ علی والا ملک سر جھکا دے، لیکن آج شان کے ساتھ علی والا ملک سر اٹھا کے کھڑا ہوا ہے۔ یہی تو پیغام دے رہا، تم بھی علم حاصل کرو گے تمہیں بھی سر اٹھا کے جینے کا موقع ملے گا۔ لہذا ہمیں یہ طے کرنا، یہاں آ کر ہم خالی شریک ہونے نہیں آئے ہیں، یہاں خالی ہم حصہ لینے نہیں آئے ہیں، یہاں خالی ہم موج مستی کرنے نہیں آئے، یہاں علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں آ کر اس بات کا عہد کرنے آئے ہیں، یا علی ہمیں آپ کی معرفت ہو جائے اور آپ کی معرفت کے ساتھ ساتھ آپ کے راستے پر چلنے کا ہمیں حوصلہ مل جائے۔ کم از کم یہاں سے یہ حوصلہ لے کر جانا ہے، محنت کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یقین کہ علم ہوگا تو ہماری عزت ہوگی، علم ہوگا تو ہماری شان ہوگی، علم ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے۔ محنت کریں، علمی میدانوں میں کوشش کریں، اور اس کے بعد ختم کرتے ہوئے مولا کائنات کی بھی پہچان ان کا علم تھا۔ امیر مومنین کی بہت سی پہچانیں تھیں۔ امیر مومنین ذریعہ ہے خدا تک پہنچنے کا، اور اس کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ مولا کائنات جو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور امام علی نے اپنے کو ذریعہ بنایا ہے معرفت خدا کا، اور اس معرفت خدا کا ذریعہ بنانے کا ایک نمونہ یہ تھا کہ مولا کائنات نے اپنے کو وہاں تک پہنچایا۔ برحال سخت منزل سے اشارے میں ایک بات عرض کروں گا کہ وہاں تک اپنے کو پہنچایا۔ ہمارا عقیدہ ایک خالق خدا ہے، معبود صرف خدا ہے، اور امام علی سب کچھ ہیں لیکن اللہ کی مخلوق ہیں۔ امام علی سب کچھ ہیں لیکن معبود نہیں ہیں، بلکہ امام علی کا معبود وہ خدا ہے۔ یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام علی خدا نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جب علی حق ذات کا نام ہے تو علی کسی باطل کو تسلیم نہیں کر سکتا ہے، اور اس وحدانیت کے علاوہ ہر خدائی باطل ہے۔ جب ہر خدائی باطل ہے تو امام علی باطل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ امام علی اگر مخلوق ہیں لیکن اس مخلوق کے ساتھ امام علی نے اپنے کو وہاں تک پہنچایا کہ اب امام علی کے سلسلے میں فضائل میں ہم لوگ ایک جملہ سنتے رہتے ہیں کہ علی دنیا میں ایسے تھے کہ جنہوں نے اللہ کو مان کر، اللہ کو پہچان کر، بلکہ ایک جملہ اور عرض کروں کہ اللہ کی ولایت کو قبول کر کے، اور آسان کروں اللہ کا مولائی بن کر، ایک عملی ثبوت یہ دیا کہ علی نے اپنے کو وہاں تک پہنچایا کہ علی ہیں تو مخلوق اور اللہ خالق ہے۔ اس کے باوجود علی نے اپنے کو وہاں تک پہنچایا کہ اب علی علی نہ رہے، بلکہ علی کی آنکھیں عین اللہ بن گئیں، علی کی زبان لسان اللہ بن گئی، علی کی آنکھ اذن اللہ بن گئے، علی کے ہاتھ ید اللہ بن گئے، بلکہ علی کا نفس نفس اللہ بن گیا۔ اللہ خدا ہے، وہ معبود ہے، علی مخلوق ہے، لیکن یہی تو قربتوں کی منزلیں ہوتی ہیں، یہی تو ماننے کا نتیجہ ہوا کرتا ہے، بلکہ یہ کہیں یہی تو مولائیت کا ثبوت ہوا کرتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو مولا مانتا ہے تو پھر کام
وہی کرتا ہے جو مولا چاہتے ہیں۔ یہ ہاتھ ید اللہ کا مطلب ہے کہ علی نے ہاتھوں سے ہر وہ کام کیا ہے جو خدا چاہتا تھا، علی نے زبان سے وہ کام کیا ہے، زبان بولے ہے جو خدا چاہتا تھا، علی نے آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے جو خدا چاہتا تھا، علی کا پورا وجود خدا کے وجود کی دلیل بن گیا ہے۔ یعنی علی نے کائنات کے سامنے یہ چیلنج کیا ہے، پیغام دیا ہے کہ اگر کائنات کے خدا کو پہچاننا چاہتے ہو تو در علی پر آؤ، علی کو دیکھو، علی کی عظمتوں کو پہچانو۔ جب عظمت علی سمجھ میں آئے گی تبھی تو کہنے پر مجبور ہوگے جب علی ایسے ہیں تو جس خدا نے علی کو پیدا کیا ہے وہ کیسا ہوگا؟ اور اسی کو مولائیت کا ثبوت کہا جاتا ہے، اسی کو مولائیت کہا جاتا ہے، یعنی علی کو پہچانو تاکہ خدا سمجھ میں آ جائے۔ اور علی کا وجود، علی کے اعضاء و جوارح خدا تک پہنچانے والے ہیں، لیکن یہ جو اعضاء و جوارح خدا تک پہنچا رہے ہیں یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ ہم بھی مولا علی کو مولا مانتے ہیں، ہمارے لیے بھی ولایت علی صلوات پر محمد و آل بہرحال بتا بھی دوں ورنہ تشویش ہوتی کیا لکھ کے آیا ہے آخر میں مصائب جناب الاصغر پڑھ دیئے، ایک صلوات پڑھ دے ور محمد و آل محمد۔ بس چند منٹ کی باتیں ہیں، چند باتیں تھیں امیر المومنین نے، اور اگر یہ لسان اللہ بنے، وجہ اللہ بنے اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا تو اس سے یہ نہیں ہوا کہ امام علی خدا بن گئے، ایسا نہیں ہے کہ امام علی خدا ہو گئے، خدا خدا ہے، یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اب علی ہی اللہ ہو گئے، ہرگز یہ حرام ہے، ہمارے گناہ ہے، اللہ صرف ایک ہے، اور یہی اللہ کی عظمتوں کو پہچاننے کا نتیجہ ہے کہ علی کو پہچانے تاکہ خدا سمجھ میں آئے۔ اس فرق کے باوجود علی نے اپنے کو ذریعہ معرفت خدا بنوایا، کیوں؟ اس لیے کہ علی نے اللہ کو مولا مانا۔ اس کا ایک معنی یہ ہوگا کہ اگر کوئی کسی کو مولا مان لیتا ہے، توجہ دیجئے گا، کوئی کسی کو مولا مان لیتا ہے تو صرف زبان سے مولا نہیں کہتا ہے، بلکہ ایک جملہ اور عرض کروں کہ علی میں اور حاکم شام میں فرق یہ تھا کہ اس کے زبان پر خالی اللہ تھا، اس کو اللہ کے کسی کاموں سے مطلب نہیں تھا۔ علی ابن ابی طالب ایسے جنہوں نے اگر زبان سے خدا کہا ہے تو پھر کام بھی وہ کیے ہیں جو خدا چاہتا تھا۔ غور کیجئے گا، یعنی علی میں اور دوسروں میں یہی تو بنیادی فرق تھا، لوگوں نے صرف زبان سے اپنے کو اللہ کا ماننے والا کہا ہے، لیکن علی نے صرف زبان سے اپنے کو اللہ کا ماننے والا نہیں کہا ہے، بلکہ وہ کام کیے ہیں جس سے اللہ تک لوگوں کو پہنچا دیا ہے، وہ کام کیے ہیں جس سے معرفت خدا کروا دی ہے۔ علی نے ایسا کردار پیش کیا ہے کہ دنیا کے سامنے پیغام دیا، ہمیں دیکھو تاکہ تم خدا کو سمجھ سکو۔ یہی تو علی نے ہمارے سامنے پیغام دیا کہ جب ہمارے اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ ہم نے خالی زبان سے اللہ اللہ نہیں کہا ہے بلکہ اللہ والے کام بھی کیے ہیں، تو تم بھی سچے علی والے اسی وقت ہو سکتے ہو کہ خالی زبان سے علی علی نہ کر رہے ہو بلکہ کام بھی وہ کر رہے ہو جو علی چاہتے ہیں، تمہارے ہاتھ وہ کریں جو علی چاہتے ہیں، تمہاری زبانیں وہ بولے جو علی چاہتے ہیں، تمہاری آنکھیں وہ دیکھیں جو علی چاہتے ہیں، تمہارا نفس وہ چاہے جو علی چاہتے ہیں۔ یعنی صرف زبان سے علی علی کر دینا کمال نہیں ہوتا ہے، صرف زبان سے علی علی کر دینا تو آسان ہوتا ہے، علی کا کردار پیش کر دینا یہی تو محبت علی کا ثبوت ہوتا ہے، علی کے کام علی کی مرضی کے مطابق عمل کر لینا یہی تو مولائیت کا ثبوت ہوتا ہے۔ یعنی صرف زبان سے ہم لاکھ علی علی کرتے رہیں، علی بھی ہم کو اپنا مولائی اسی وقت مانیں گے جو علی نے کہا ہے ہم اسے کر رہے ہوں۔ اور سوال یہ ہے کہ مولا علی نے کیا کہا ہے؟ بس ختم کیا میں نے، مولا علی نے ہم سے کیا کہا ہے؟ علی ابن ابی طالب کو اپنی مخالفت گوارا ہے، علی کو اپنا دشمن قابل برداشت ہے، امام علی نے اپنے دشمن ابن ملجم کے لیے کاسہ شیر پیش کر دیا ہے۔ علی کو سب کچھ گوارا ہے لیکن علی کو اللہ کی مخالفت گوارا نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، علی اس ذات کا نام ہے جو اپنی مخالفت برداشت کر لے گا لیکن اللہ کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ بھی اگر علی کے چاہنے والے ہیں تو آپ اپنی مخالفت برداشت کر لیتے ہیں لیکن علی کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی تو عشق علی کا ثبوت ہوتا ہے۔ آدمی کسی سے سچی محبت کرتا ہے تو نہ تو اس کے شان میں جسارت برداشت کرتا ہے نہ اس کے شان میں ایک نامناسب جملہ برداشت کر سکتا ہے۔ آج ہم لوگوں کے ولایت کا الحمدللہ ایک ثبوت یہ ہے کہ ہم لوگ مولا علی کی شان میں ایک لفظ برداشت کرنے پہ تیار نہیں، ہم امام علی کے شان میں ایک نامناسب لفظ برداشت کرنے پہ تیار ہیں۔ یقین رکھیے جو کیفیت ہماری مولا علی کے سلسلے میں کہ ہم امام علی کے بارے میں ذرہ برابر کچھ برداشت کرنے پہ تیار نہیں ہے، ویسے علی بھی خدا کے بارے میں کچھ برداشت کرنے پہ تیار نہیں۔ علی کو سب کچھ برداشت ہے، خدا کی مخالفت برداشت نہیں۔
اور خدا کی مخالفتوں میں سے وقت نہیں ہے کہ میں بہرحال مقدمہ بناؤں، لیکن صاف صاف عرض کروں، علی کو ہرگز بے پردگی برداشت نہیں ہے، علی کو بے غیرتی برداشت نہیں ہے، علی کو بے حیائی برداشت نہیں ہے، علی کو بے دینی برداشت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اتنا یاد رہے، غدیر میں صرف من کنتو مولا ہو نہیں کہا تھا، بلکہ جب من کنتو مولا ہو کا آئے تب قرآن نے یہ جملہ کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، یعنی جہاں علی کی ولایت ہوگی وہاں مکمل دین بھی پایا جا رہا ہوگا۔ بلکہ یہ آیت و حدیث ایک ساتھ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر دیکھنا ہو کس نے مولا علی کو مولا مانا ہے، دیکھ لو جو مکمل دین کا ماننے والا ہو وہی علی کا مولا ہی ہوتا ہے۔ یعنی صرف علی کی مجلس کر لینا کافی نہیں ہے، علی کے روضے پہ چلے آنا کافی نہیں ہے، نام علی لے لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جو اللہ نے قانون بھیجا ہے اس پہ عمل کرنا علی کی محبت کا ثبوت ہے۔ آج ہمارے مسئلہ یہ ہوتا ہے جو ہمیں اچھا لگے گا وہ تو ہم کر لیں گے، جو ہماری مطلب کے حساب سے ہوگا وہ تو ہم کر لیں گے، لیکن اگر پردہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ حجاب نہیں سمجھ میں آتا، حجاب و پردہ کسی مولوی کا قانون نہیں ہے، بلکہ حجاب و پردہ اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کا نام ہے۔ اور اگر بارگاہ علی میں آئے ہیں، آج کسی نیتا کے دروازے پہ چلے جائیں تو کم از کم نیتا کی خوشی کا خیال ہوتا ہے، اگر علی کے بارگاہ میں آئے ہیں تو کم از کم علی کا تو خیال ہونا چاہیے۔ اگر مولا علی کے بارگاہ میں آئے ہیں تو کم از کم اس سے اتنی تو غیرت ہونا چاہیے کہ علی کی ہمیں خیال کر لے جائیں۔ علی نے سب کچھ برداشت کیا ہے، گناہوں کو برداشت نہیں کیا، علی نے معصیت کو برداشت نہیں کیا، علی نے بے پردگی کا الحمدللہ، اسی لیے جتنا مجمع ہے سب با حجاب و بابرتا ہے۔ یہ علی والے اسی لیے پردہ کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ علی بے پردگی سے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ یہ علی والے اسی لیے پردے کا خیال کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ امام زمانہ کو بے پردگی منظور نہیں ہے۔ یہ علی والے اسی لیے حجاب و پردے کا خیال کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اگر پردہ نہیں ہوگا تو امام زمانہ کی ناراضگی کا سبب ہوگا۔ اور اگر ہم اپنے کاموں سے علی کو خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے کاموں سے امیر المومنین کی ناراضگی کا سبب نہ بنیں۔ کوشش کریں کہ یہاں سے حجاب و پردے کا بھی ہم خیال کر کے جائیں۔ ختم کرتے ہوئے دیکھیں، حجاب و پردے کا معاملہ عورتوں سے زیادہ مردوں سے متعلق ہوتا ہے، اس لیے کہ خالی پردہ کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ پردہ کروانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بلکہ ایک اور جملہ بہت معذرت سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر مرد کے اندر غیرت ہوتی ہے تو اسی گھر میں عورتیں پردہ کیا کرتی ہیں۔ یعنی اگر مرد کے اندر یہ احساس ہو کہ اللہ نے بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، ماں کی شکل میں ایک ناموس ہمیں عطا کی ہے، تب ہماری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ناموس کی فکر کریں، کسی نامحرم کو موقع نہ ملنے پائے ہمارے ناموس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنے کا۔ اور جب ہم مردوں کے اندر غیرت ہوتی، اسی لیے الحمدللہ جو خواتین ہمارے ہاں باپردہ موجود ہیں یہ خود بھی خیال کرتی ہیں، اور مرد چونکہ غیرت دار ہیں جس کا نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن جب مرد ہی کی غیرت باقی نہ رہے تو پھر آسان نہیں ہوتا ہے۔ بات تھی امام رضا کی، بہت سی باتیں تھی میں نے چھوڑا۔ کوشش کریں امام رضا کی مرضی کا خیال کریں، علم حاصل کریں، حجاب و پردہ کا خیال کریں، دین کی پابندی کریں، اس لیے کہ دین کو قربان کرنے کے، دین کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے قربانیاں دی۔ امام رضا کے شہادت کی تاریخ تھی، کل کی تاریخ، جس وقت زہر کا اثر ہوا ہے، کم سن بیٹا بیجاز امام کے سرہانے پہنچا ہے، اور جس وقت پیاسے ہوئے ہوں گے اس لیے کہ زہر کا اثر ہوا ہے، اور امام رضا کو جو زہر دیا گیا اتنا شدید زہر تھا کہ روایتوں میں ہے کہ بقیہ تمام ائمہ کو جن کو زہر دیا گیا کم از کم 2-3 دن زہر کے بعد امام زندہ رہے ہیں، اور اس کے بعد امام کی شہادت ہوئی۔ لیکن امام رضا وہ امام ہے جنہیں اتنا شدید زہر دیا گیا کہ 2-3 گھنٹے کے بعد زہر نے اپنا اثر دکھا دیا اور امام شہید ہو گئے۔ یعنی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا شدید زہر تھا۔ اور جب حجرے میں آئے ہیں اور بیٹا سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے، دل یہ کہتا ہے کہ امام نے پانی مانگا ہوگا، اور جب امام رضا نے پانی مانگا ہے تب انصاف سے بتائیے، آج ہم لوگ امام رضا کو غریب الغربا کہتے ہیں، پردیسی ہیں، وطن سے دور ہیں، جب شہید ہوئے ہیں تو پھر اس غریب الوطنی میں زہر دیے جانے کے باوجود آخری وقت میں پیاسے ہوئے تو بیٹے نے لا کر پانی پیش کر دیا۔
عزیزو جس وقت امام رضا کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ آیا ہوگا دل یہی کہتا ہے کربلا کا رخ کر کے ایک جملہ کہا ہوگا، اے جد مظلوم حسین، اگر کوئی غریب الوطنی میں بھی تنہا ہو شہید کر دیا جائے تب بھی جاتے جاتے وہ پیاسا نہیں جاتا ہے، اسے پانی مل جاتا ہے، لیکن اے آقا آپ کو کربلا میں 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اور عزیزو مولا حسین ذبح نہیں کیے گئے بلکہ آقا حسین کے پیاس کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس تھوڑی سی گرمی میں آپ محسوس کر سکتے ہیں پیاس کسے کہتے ہیں۔ کچھ دیر آپ دھوپ میں رہیں تو پیاس کا عالم کیا ہوتا ہے، کچھ دیر آپ پیاسے ہوں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور اگر آپ کے ساتھ آپ کے چھوٹے بچے پیاسے ہوں تو دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، کسی بھی مذہب کا آ جائے، کسی مسلک کا آ جائے، کسی نظریے کا آ جائے، اگر چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے کھڑا ہو اور یہ کہے کہ میرا بچہ پیاسا ہے تو ہر گزرنے والا اسے پانی پلانے کی کوشش کرے گا۔ عزیزو خود انسان پیاسا ہو برداشت کر لیتا ہے، بچے کے پیاس کو نہ تو خود انسان برداشت کر پاتا ہے نہ کوئی اور پیاس برداشت کر پاتا ہے۔ عزیزو کربلا میں صرف 72 پیاسے نہیں تھے، کربلا میں صرف بڑے پیاسے نہیں تھے، بلکہ کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے تھے، اور ان تمام بچوں میں ایک 6 مہینے کا بچہ بھی۔ آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے بچے کے پیاس کسے کہا جاتا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ 6 ماہ مجاہد اگر پیاسا ہو۔ یہ مولائے امام حسین کے جملات گواہ ہیں، اما ترونہ کیف یتلظی عطشا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو میرے 6 مہینے کے بچے کا پیاس کی وجہ سے عالم کیا ہو چکا ہے۔ اب پیاس کی وجہ سے کیفیت یہ ہو چکی کہ اب بچے میں رونے کی طاقت بھی ختم ہو گئی ہے، اب بچے میں تڑپنے کی طاقت بھی ختم ہو گئی ہے۔ میرا 6 ماہ مجاہد صرف اب ہونٹوں کو کھولتا ہے اور بند کر دیتا ہے، اب بچہ تو رونے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ انصاف سے بتائیے جب بچے کی یہ کیفیت ہو، اور جب مولا حسین نے کہا تھا اے میرے لال تم تو حجت خدا کے بیٹے ہو، ان ظالموں پر اپنے حجت کو تمام کر دو۔ جناب علی اصغر نے جس وقت دشمن کی طرف دیکھ کر ایک دفعہ سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پپڑائی ہوئی زبان ہونٹوں پر اپنی زبان پھیری ہے، اس منظر کو دیکھ کر ظالم بھی برداشت نہ کر سکے۔ علماء نے یہی بیان کیا ہے ایسا دردناک منظر تھا کہ لشکر یزید کے ظالم بھی اس منظر کو دیکھ کے رو دیتے ہیں۔ انصاف سے بتائیے جب تھوڑی سی دیر کی پیاس کو یا پیاس کی کیفیت کو دیکھ کر لشکر یزید برداشت نہ کر پا رہا ہو تو 3 دن حسین نے کیسے برداشت کیا ہے، 3 دن ماں رباب نے کیسے برداشت کیا ہے، 3 دن غازی عباس نے کیسے برداشت کیا ہے۔ بہت سی مائیں یہاں موجود ہیں، اس غم کو ماں محسوس کر سکتی ہے۔ عزیزو جب بچہ بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے تو چونکہ بچہ ماں کی آغوش کو پہچانتا ہے، لہذا جب ماں اپنی گود میں لے لیتی ہے تو بچہ زیادہ تڑپتا ہے، بچہ زیادہ بے چینی محسوس کر سکتا ہے۔ دل یہی کہتا ہے، تاریخ کا جملہ تو نہیں ہے، جب 6 مہینے کے بچہ 3 دن پیاسا رہا ہو اور پیاس کی کیفیت رہی ہو تو انصاف سے بتاؤ جب بھی جناب رباب علی اصغر کو گودی میں لیتی ہوں گی تو بچہ بے چین ہو جاتا ہوگا، بچہ تڑپ جاتا ہوگا، اس لیے کہ بچہ ماں کی آغوش کو پہچانتا ہے۔ جیسے جناب رباب کی آغوش میں آتے ہوں گے تو تڑپ جاتے ہوں گے۔ شاید یہی وجہ 3 دن رباب نے اپنی آغوش میں نہ لیا ہوگا، کبھی جناب زینب نے سنبھالا، کبھی ام کلثوم نے سنبھالا، کبھی سکینہ نے سنبھالا، یہ ماں دور سے دیکھ دیکھ کے بس روتی تھی، اے میرے لال میں تجھے کہاں سے پانی پلا دوں، اے میرے بچے میں تجھے کہاں سے پیاس کا بجھا دوں۔ عزیز و مولا حسین آخری منزل پہ آتے ہیں، زیادہ تفصیلات نہیں، بس آخری جملہ ہے۔ مولا حسین آخری منزل پر آئے، اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے ہیں، دشمنوں کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، اے ظالموں میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے، اگر تمہاری نگاہوں میں حسین تمہارے مقابلے پر ہے تو اس بچے کی خطا کیا ہے۔ عزیزو بس ایک واقعہ عرض کر دوں، ایک جگہ کا ایک واقعہ ہے، کربلا کی منظر کشی ہونا تھی، ایک شخص کو تیار کیا گیا جو کربلا کو نہیں جانتا تھا، اس سے سر لا کر یہ کہا گیا کہ تم ایک بچے کو لے کر کھڑے ہو جانا، کوئی آ کر تم سے پانی مانگے گا، بس تم اتنا جملہ کہہ دینا کہ حسین تمہارے بچے کو پانی نہیں ملے گا۔ وہ کربلا نہیں جانتا ہے، وہ علی اصغر کو نہیں جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ سچا واقعہ نہیں ہے، صرف منظر کشی ہونا ہے، لیکن جیسے اس کے سامنے ایک شخص آتا ہے، اپنے بچے کو لے کر آتا ہے، کربلا کی منظر کشی ہونا ہے، اس کا دین و مذہب نہیں ہے، لیکن جیسے اس نے آ کر کہا میرا بچہ پیاسا ہے، اس نے تیر و کمان کو پھینکا اور ایک جملہ کہے حسین مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ تم انکار کر دینا لیکن میں تمہارے بچے کو پانی ضرور پلاؤں گا۔ ہائے غیر ہے جسے برداشت نہ ہوا، حسین بچے کو لیے ہوئے کھڑے ہیں، آواز گونجتی ہے این این حرملہ اقتا کلام الحسین، حسین حرملہ کہاں ہے؟ اب 3 بھال کا تیر ہے،
تصور کرو 6 مہینے کے بچے کی گردن کتنی بڑی ہوتی ہے، 3 بال کا تیر، یعنی جس تیر میں 3 شاخیں ہو، اسی لیے تاریخ نے جملہ لکھا ہے جس وقت گلے پر تیر لگا ہے صبح الطفل من الحزن، اے بچہ ایک کان سے دوسرے کان ذبح ہو گیا۔ عزیز و حسین کے ہاتھوں پہ لاشا، اب تک سارے لاشیں اٹھائے مقتل تک پہنچا دیے، لیکن اب یہ ششماہ مجاہد کا لاشا مقتل کی طرف بڑھے واپس چلے آئے، پھر آگے بڑھے واپس چلے آئے۔ شاید نگاہ خیمے میں چلی گئی ہو، در خیمہ پر ماں موجود ہوگی، یہی تو باپ نے سوچا ہوگا، ہائے میں نے برداشت کر لیا لیکن رباب کیسے برداشت کرے گی۔ عزیزو آ کے کہا اے رباب اپنی امانت کو لے جاؤ، اے آقا 3 دن کا پیاسا بچہ تھا، میں نے پانی پلانے کے لیے بھیجا تھا، مجھے کیا معلوم تھا اس حد تک انسانیت سے گرے ہوئے افراد